آپ نے لفظ سنا ہوگا ہائبرڈ رجیم. ہائبرڈ نظام نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا یہ ماڈل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے یا کیا یہ ماڈل جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے؟ یہ کچھ چند باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. پھر آج میں نے آپ کے سامنے یہ دل کی باتیں رکھ لی ہیں. میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آپ نے لفظ سنا ہوگا ہائبرڈ رجیم، جس کو موجودہ ہائبرڈ رجیم کا نام دیا جاتا ہے. تجزیہ کار اس کے اوپر جو ہے، کبھی کسی نے اس کے مخالف بات کرنی ہو تو تنزیہ طور کے اوپر موجودہ نظام کو ہائبرڈ نظام کا نام دیا جاتا ہے. اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ نظام میں جو مکمل اختیار ہے وہ سویلین حکومت کے پاس نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہوا ہے. اچھا، اب مین آبجیکٹو کیا جی؟ اس 75 سالوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان نے مکمل جمہوری نظام بھی دیکھے ہیں، اور پاکستان نے جو ہے وہ آمریت بھی دیکھی ہیں، متعدد آمریتیں بھی دیکھی گئی ہیں، جس میں ملک کے اندر مارشل لا نافذ رہا. اگر ان تمام ادوار کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ نظام کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی دونوں کا ملاپ ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے اور اس میں سول گورنمنٹ کا بھی رول ہے، تو اس کو ہائبرڈ نام دے دیا گیا. میں موجودہ نظام کو چلیں انہی کی بات مان لیتے ہیں جی، ہائبرڈ نظام کہہ دیتا ہوں. ہائبرڈ نظام نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ آج ہم اس کے سے متعلق بات دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان نے کے اوپر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے جو ہے وہ بادل خطرات منڈلا رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آئی بلیو 2019 میں شبر زیدی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس بات کی ریئلائزیشن جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے اور پاکستان اس ضمن میں اپنے آپ کو ڈیفالٹ سمجھ کر اگر اقدامات اٹھائے گا تو اتنا بہتر ہے. اٹس اونلی میٹر آف اناؤنسمنٹ کہ پاکستان کس دن اناؤنس کرتا ہے اپنی بینکرپسی. لیکن پھر عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے IMF کے جو پروگرام تھا اس کو سبوٹاج کر دیا جاتے اس کی وائلیشنز کی، تو پھر پاکستان کی جو ڈیفالٹ کے خطرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب لگا تھا کہ بھئی اب تو کیا. لیکن سم ہاؤ PDM حکومت نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر وقت آتا ہے موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں حافظ سعید عاصم منیر کی جو ہے وہ فوج کی کمان سنبھالنے کا. جب انہوں نے پاک فوج کی کمان سنبھالی تو وہ اپنا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا داخلی اور خارجی سلامتی کو انشور کرنے کے علاوہ انہوں نے جو اکنامک فرنٹ ہے اس وار میں بھی ہی اسٹوڈ شولڈر ٹو شولڈر ود پرائم منسٹر پاکستان. کیونکہ پاکستان میں سیاسی بحران تھا تو کچھ ممالک کے خدشات تھے، تو ان خدشات کو دور کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر انہوں نے وہاں پر کچھ گارنٹیز یقینی طور پر دی ہیں، اور پاکستان کو جو خطرات لاحق ہو چکے تھے ڈیفالٹ ہونے کے اس سے جو ہے وہ بچا لیا. آج الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایک وقت تھا کہ 1 یا 2 ارب ڈالر ٹوٹل رہ گیا تھا، اور اس نے جو وہ بھی دوسروں کا مانگے تاگے کے پیسے پڑے ہوئے تھے ممالک کے. آج پاکستان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پر آ چکا ہے معاشی اعتبار سے. پاکستان میں جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ کو ٹچ کرنے والی ہے. آئی بلیو کہ 22% انٹرسٹ ریٹ سے ریڈیوس ہو کر 11% کے اوپر آ چکی ہے. مہنگائی جو 39% تھی وہ سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے. اور یہ تمام کامیابیاں جو معاشی فرنٹ کے اوپر جو پاکستان نے حاصل کی وہ اس ہائبرڈ نظام کے ذریعے حاصل ہوئی. اگلی بات پر آ جائیں جی. پھر آتا ہے جی پاکستان کی داخلی اور خارجی سلامتی کو انشور کرنا. تو پاکستان سے 6 گنا بڑے ملک نے جب پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، تو پھر موجودہ ہائبرڈ نظام نے رسپونڈ کیا، اور ایسا جو رسپونڈ کیا کہ ہندوستان کو گھٹنوں پر لے آیا.
$80 کی دفاعی بجٹ والی افواج پاکستان کی افواج کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. پھر جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی سویلین سائڈ کی, اس نے ایسا پرفارم کیا کہ ہندوستان کی جو نریندر مودی ہیں ان کے موقف کو دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے ہی ملی ہے. اچھا, تنقید کرنے والے تنقید کریں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا رائٹ ہے تنقید کرنا, ایسی وائسز ہونی چاہیے معاشرے کے اندر بات کرنے والی کہ جی ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن ساتھ کچھ ریزننگ بھی دے نا. ٹھیک ہے, یہ کیا یہ ماڈل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے یا کیا یہ ماڈل جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جناب حکومت پاکستان نے جب حافظ سعید عاصم منیر کو پروموشن دی 4 اسٹار سے 5 اسٹار جنرل بنانے کے حوالے سے, ان کو فیلڈ مارشل بنایا, تو اس کے اوپر بھی کئی لوگوں نے باتیں شروع کی. میں نے سن رہا تھا کہ لیفٹ رائٹ باتیں ہو رہی تھیں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو بادشاہ سلامت بنا دیں. تو محترم عمران خان صاحب اب ریلیونٹ نہیں رہے, لہٰذا اب ان کی طرف سے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ سننے کو آپ کو ملیں گی. بالکل ان کے فیلڈ مارشل بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ پرائم منسٹر کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے, آصف علی زرداری صاحب کا ہے, اور اس میں ایک بات میں یہ کروں گا کہ یہ پاکستان کے پہلے آئینی طور پر پہلے فیلڈ مارشل ہیں. ہی از دا فرسٹ ایور فیلڈ مارشل آف پاکستان, کیونکہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے پہلے ایک شخص کا یعنی اس کی انڈر کمان کوئی مارکا جیتنا ضروری ہے, کوئی جنگ جیتنا ضروری ہے. تو یہ پاکستان نے جو حالیہ مارکا حق کی جو کامیابی حاصل کی ہے, اس نے دنیا میں پاکستان کے نام کو, پاکستان کی دفاعی اور فوجی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. $80 ارب سالانہ کے دفاعی بجٹ والی افواج کو اس نے ہرایا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طریقے کے ساتھ, جس دلیری اور بہادری کے ساتھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی افواج کے جو کمانڈر تھے حافظ سعید عاصم منیر, انہوں نے جس طریقے سے مضبوطی دکھائی, اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے, فیڈرل کیبنٹ نے اس چیز کی منظوری دی ہے. تو پریزیڈنٹ ایوب نے ان کو جو خود کو فیلڈ مارشل بنایا تھا کابینہ کے ذریعے, اٹ واز بیفور 1965 وار, وہ کوئی جنگ نہیں لڑے ہوئے تھے. یہ واحد آدمی ہے جو کہ جنگ جیت کر فیلڈ مارشل بنے ہیں, تو از اے وردی آف اٹ. تو اب ان کے اوپر جب میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تنقید کرنے والے تنقید کریں, بات کریں, لیکن اب دفاعی صلاحیت دکھا دی اس ہائبرڈ نظام نے, اور اس ہائبرڈ نظام نے جو ہے وہ معاشی فرنٹ کے اوپر بھی پاکستان کی ایک سمت کا تعین کر لیا. اگلی بات چلیں جی, اب مائنز اینڈ منرلز کی جس طریقے سے ایک کانفرنس ہوئی, اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے, امریکن کمپنیز آئی ہیں, اور امریکی گورنمنٹ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران پاکستان آئے, اور آ کر انہوں نے مائننگ میں اور منرلز کے اندر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. یہ وہ ان ٹیپ سیکٹر ہے جو اس موجودہ ہائبرڈ نظام نے اس کو ٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ پاکستان کے پاس خزانے کے اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے جو ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں, لیکن ان کو نکالنے کے لیے نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے اس ٹائم, اور نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں. تو ان فنڈز کے لیے ایک ان کے فنڈز کے ارینجمنٹ اور ان کو ایکسپلور کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کا جو سلسلہ ہے, وہ بھی یہ موجودہ ہائبرڈ نظام شروع کرنے جا رہا ہے. باقیوں کو روکا تھا. 4 سال پہلے بانی چیئرمین کی حکومت تھی اکیلے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بھی حکومت رہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, پھر اس سے پہلے اگر بات کریں تو پرویز مشرف صاحب خود تھے, تو وہ بھی تو تھے, کیا نام ہے, ڈکٹیٹر تھے. تو لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا نا. تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ موجودہ ہائبرڈ سسٹم کر رہا ہے. اس کے علاوہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جو آپ کی بنجر زمینیں ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے جو کام شروع ہوا, جس سے آپ کی جو ریونیو ہے وہ بلینز آف ڈالرز آپ نے جو ہے وہ سالانہ سیکیور کرنے ہیں, اور آپ اپنی فوڈ سیکیورٹی انشور کرتے ہیں. تو یہ بھی جو سیرا ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے, یہ موجودہ ہائبرڈ نظام ہے. اچھا, جو SIFC ہے جی, SIFC آف کورس اس اے برین چائلڈ آف موجودہ فیلڈ مارشل کا, لیکن اس کانسیپٹ کو کس نے لیا؟
कैच किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने। अब प्राइम मिनिस्टर ने SIFC की जो है वो मंजूरी दी और SIFC में सिर्फ वन विंडो ऑपरेशन दिलवाने के लिए उन्होंने जो है वो आर्मी का एक रोल बना दिया बीच में, और उसमें जो इनकम है SIFC के तहत या ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स के तहत ये तमाम चीज़ों की, इसमें से ₹1 भी इस्टेब्लिशमेंट के पास या आर्मी के पास या अफवाज के पास नहीं जाएगा। ये तमाम की तमाम रकम गवर्नमेंट ख़जाने में आ रही है। तो इससे फिर किसी को अब मसला क्या है? तो बेसिकली ये तमाम वो बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो कामयाबियाँ पाकिस्तान का एक सक्सेस मॉडल जा रहा है। आज जितने भी जो आपके इकॉनमी को जो है वो रिपोर्ट करने वाले इदारे हैं, इंक्लूडिंग ब्लूमबर्ग तक, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर क्राइसिस से निकल चुका है। तो ये चाहे मौशी मामला है, चाहे कोई जो है वो दिफाई मामलात थे, इन दोनों की कामयाबियाँ हासिल की। अब तीसरी बात करते हैं, आखिरी बात जी आ गई कि पाकिस्तान के अंदर विद इन इंटरनली जो सियासी अदम इस्तेकाम था। कहा गया जी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बग़ैर जो है वो आपकी मुल्क की सियासत नहीं चल सकती। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान ने जो दोनों कामयाबी हासिल की हैं, चाहे दिफाई चाहे माशी, वो दोनों इमरान खान साहब के बग़ैर की हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं। अब इमरान खान साहब की जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तान के अंदर अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से कभी अलीमा खान ने आज जिस तरीके से बात की, गुफ्तगू की, जो बातें की कि हमसे बात करें, कभी कोई और मंजन भेजा जाता है कि जनाब डॉक्टर्स का वफ्द आ गया, ओवरसीज़ अमेरिकन आ गए हैं, फ़लाँ आ गए हैं, ये कर रहे हैं, इमरान खान को छुड़ा रहे हैं। अब एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट हैं। वो हों वो ना हों, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। हम डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर जो हैं वो बिल्कुल उलझे रहे। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई उन्होंने उलझा के रखा, लेकिन हमारे ऊपर जो ज़्यादा ख़तरात थे, जो हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार कर रहा था, वो साजिशों को हमने जो है ना उस जानिब जो रियल इशूज़ था उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी तवज्जो का मरकज़ ये दुश्मन बड़ा मुल्क होना चाहिए था। हमारे साथ जो है वो हमसाया होने के बावजूद वो अपनी दुश्मनी जारी रखे हुए है। वो अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगा रहा है। उसने फितना ख़वारिज को जो है वो तैयार कर लिया, उसने फितना हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयार कर लिया, और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ करवा रहा था। वो तो चाहता है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो, पाकिस्तान के जो है वो खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाए। तो ये तमाम की तमाम साजिशें हो रही थी और हम इंटरनल जो है वो इंगेज हो गए। तो लिहाजा अब जो मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम है उसने तो फोकस कर लिया पाकिस्तान की तरक्की, और ये बैरूनी जो लार्जर पिक्चर है, जो बड़ी इस टाइम साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो फोकस वहाँ पर आ चुका है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई सलाहियत जो है वो तमाम जो क्रेडिट जाता है कि शुरू से यानी जितने भी लोग हैं दिफा से मुतल्लिक़ जिस उन्होंने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाया है, और आज की जो लीडरशिप है इनको भी पिछली लीडरशिप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ज़रिए पता है एक दिन में आप तैयार नहीं करते, ये एक सिस्टम, एक मैकेनिज़्म, एक विजन होता है, एक पॉलिसी होती है, एक प्लानिंग होती है। तो वो प्लानिंग का तसलसल रहा है एक इदारे के अंदर। अब आगे वरना अरब स्प्रिंग आपके सामने है, मुख्तलिफ ममालिक दुनिया में देख लें जिस तरीके से वो तबाह हुए हैं, उन्हीं को इसी तरह डोमेस्टिकली इश्यूज़ में आगे आर्मी उनकी कमज़ोर थी, क्या हुआ हर जगह मुख्तलिफ ग्राउंड जो है रियलिटीज़ और फैक्ट्स हैं, लेकिन किसी ने चिंगारी लगाई, किस तरह लगाई, तो वो तमाम की तमाम जो है वो कामयाब होगी और मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो गए। पाकिस्तान में भी चिंगारी आई है, अब आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल कर लिया। वो चिंगारी मारी सब जो है ठुस होगी, क्योंकि हमारी अफवाज मजबूत थी, और प्लस हमारे हालात इस तरह अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि हम जो है वो रिकवर कर चुके हैं। हमारा फोकस जो है वो फितनल ख़वारिज, फितनल हिंदुस्तान और इन दोनों की माँ रॉ, और उसका जो है वो जिस मुल्क की है वो हमारी तवज्जो उस तरफ आ गई है जी। हम अपने जो इंटरनली जो इश्यूज़ हैं उनको हम तकरीबन जो है वो सेटल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जिसने अभी तक कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, बशर्ते कि इसी तरह का सिस्टम। देखिए कोई भी जब निज़ाम आता है ना, तो वो अगर 2 साल आए और आगे से फिर जो है मुल्क की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर वो कामयाब नहीं होता। तो मौजूदा सिस्टम
چاہے شہباز شریف صاحب پاور میں رہیں یا کوئی اور رہے, چاہے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا جے یو ایف اے ہو, جس کو بھی عوام منتخب کریں, یہ جو پالیسی ہے, جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا, یہ ایک ڈائریکشن ہے, وہ ایک سیم رہنی چاہیے, تاکہ ہمارے جو یہ معاشی اہداف ہیں وہ ہم حاصل کریں. جو یہ منرلز کے ذریعے یا آپ دیگر جو آپ کے اس میں زراعت ہے, آئی ٹی ہے, ان میں آپ جو ہے وہ ترقی کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ پاکستان کو جو دنیا کی ایک عظیم معیشت بنائیں. پاکستان دنیا کی عظیم دفاعی طاقت الحمدللہ ہے. اب ہم نے معاشی میدان میں بھی دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا ہے. یہ سفر کٹھن ہے, یہ سفر جو ہے یہ مشکل ہے, لیکن اس میں پالیسیز کے تسلسل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسپیشلی ممالک کے لیے کم سے کم 10 سال کا وقت لگتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ دعا کریں کہ آنے والے دنوں میں انٹرنلی جو آپ کے ڈومیسٹک کاروبار ہیں وہ جو ہے وہ ایکسیل کریں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ آگے بڑھیں. سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پر جو انڈسٹری شفٹ ہونی ہے, چائنا سے پاکستان آنی ہے, وہ آئے. پاکستان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہا ہے بڑی جو کیا نام ہے ان کو پاور پلانٹس کو, تو وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ کا تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ نہ پے کرنے پڑے بلکہ وہ استعمال ہوں اور وہ بجلی کنزیوم ہو, اور اس طریقے سے ہم جو ہے بیک ٹریک کر سکتے ہیں, دوبارہ واپس جو ہے اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں معاشی فرنٹ کے اوپر بھی کامیابیاں سمیٹے گا. آج یہ کچھ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. اس ٹائم بڑی خبریں اور بھی ہیں, لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں نے کہا 3-4 دن سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں کروں, تو وہ مجھے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار نہ کرو. میں نے کہا جی میں کروں گا. تو پھر آج میں نے آپ کے سامنے یہ دل کی باتیں رکھ لی ہیں. انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.